سورہ الحشر ہے، اور الحشر، حشر کہتے ہیں جمع ہونا، حشر کا دن ہوگا جس میں تمام انسان جمع ہوں گے۔ تو پہلا اکٹھ جو دشمن طاقت کے خلاف ہوا، بنو نذیر کے خلاف، اس کا ذکر ہے۔ اسلام دین کو غالب کرنا چاہتا ہے، اس لیے اسلام قوانین کے تحت جنگ کی اجازت دیتا ہے۔ وہ ضرورت ہوتی ہے تو حملہ کر کے بھی ہو سکتا ہے، دفاع کر کے بھی ہو سکتا ہے۔ جو بھی انسانی معاشرے میں دین کو غالب کرنے اور انقلاب لانے والی جماعت ہو، وہ جنگ کا انکار نہیں کر سکتی۔ پھر اس صورت میں مال فے کا ذکر ہے۔ جب عراق اور شام فتح ہوئے تو انسانی سوسائٹی کا بہت بڑا مسئلہ، انسانی سوسائٹی میں جاگیرداریت اور سرمایہ داریت پیدا ہونے کے لیے بنیادی روک، اس کا قانون جماعت صحابہ نے 1 مہینے کی ڈسکشن اور جدوجہد کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن کی اس آیت سے اس قانون کو بنایا، اور اس میں معیشت کی وہ روح بیان کی کہ جو پورے سسٹم کی بنیاد بنتی ہے۔ اور وہ بنیادی آیت یہ ہے، کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، کہ دولت صرف مالداروں کے گھروں کی لونڈی نہیں ہونی چاہیے، انسانی سوسائٹی میں برابر تقسیم، تمام لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچے۔ اور انہی آیات میں زمینوں کو اسٹیٹ کی ملکیت قرار دے کر جاگیرداریت کا خاتمہ کیا گیا ہے، اور انہی آیات میں دولت کی تقسیم کر کے مستقبل کی اقوام کو پیش نظر رکھ کر کسی ایک طبقے، کسی ایک جماعت کی اجارہ داری کو پسند نہیں کیا گیا۔ چونکہ معاملہ یہ تھا کہ جب یہ فتح ہوا تو مال غنیمت ہے، اور اگر غنیمت ہے تو فوج میں تقسیم ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فوج میں اگر یہ دولت تقسیم ہو گئی عراق اور شام کی، تو ان کی دولت تو اتنی بڑھ جائے گی کہ باقی لوگ جو انسانیت ہے وہ تو محروم رہیں گے۔ دنیا کی زرخیز ترین زمینیں تو یہ چند ہاتھوں میں کیسے دی جا سکتی؟ لیکن قرآن و سنت میں اس کی اجازت ہے۔ صحابہ 1 مہینے تک غور کرتے رہے، مشاورت ہوتی رہی، اور پھر جا کر فیصلہ ہوا کہ یہ آیت بنیاد ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ دولت اور وسائل، جاگیر اور اختیارات وہ چند ہاتھوں میں دے کر اکثریت کو غلام اور محروم بنا دیا جائے۔ قرآن کی یہ صورت اس کو تفصیل سے بیان کرتی ہے۔ قرآن کی اگلی صورت میں الممتحنہ ہے، اور اس صورت میں بنیادی قوانین بیان کیے ہیں۔ پہلا قانون یہ بیان کیا کہ اسلام کی دشمن طاقت کون سی ہے۔ قرآن حکیم کی پہلی آیات اس کو واضح کرتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، بلکہ اگلی صورت میں ہے، اس صورت میں یہ کہ دشمن کے ساتھ، جو دشمن طاقت ہے اس دشمن طاقت کے ساتھ تعاون نہیں ہونا چاہیے، اس دشمن کا مقابلہ ہونا چاہیے، اور مقابلہ ہو کر اس دشمن کو نکیل ڈالی جائے۔ یہ دشمن کون ہے؟ یہ وہ ہے یخرجون الرسول وایاکم، جنہوں نے رسول اور تمہیں گھروں سے نکالا۔ قرآن حکیم نے اور دین اسلام، محدثین اور فقہا نے دشمن اور کافر میں فرق کیا ہے۔ ہر دشمن کافر ہے،
لیکن ہر کافر دشمن نہیں ہے۔ دشمن کون ہے؟ جو مقابلے پر آئے، سسٹم کو، مسلمانوں کے نظام اور اجتماعیت کو توڑے، اس کے لیے اپنی طاقت، اپنا جان مال استعمال کرے۔ اس لیے فقہاء نے کافروں کی کئی قسمیں لکھی ہیں۔ ایک کافر وہ ہے جو مستامن ہے، جو ویزا لے کر آتا ہے، آپ کے ملک میں رہتا ہے، امن مانگتا ہے، سیاسی پناہ مانگتا ہے، اس کو نہیں قتل کر سکتے۔ ایک معاہد ہے جس سے تمہارے ملک اور ان کے ملک کا معاہدہ ہے، اقوام متحدہ کے معاہدے میں جڑے ہوئے ہیں یا کسی اور امن کے معاہدے میں جڑے ہوئے ہیں، اور آپ نے اس کو توڑا نہیں، اس سے انکار نہیں کیا، تو جب تک معاہدے میں ہے اسے جنگ نہیں ہو سکتی۔ ذمہ کافر ہے جو غیر مسلم ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا حق ایسا ہے جیسے مسلمان کا حق، ان کو قانونی تحفظ حاصل ہو، اگرچہ وہ عقیدے کے کافر۔ اور ایک کافر ہے حربی کافر، حرب کہتے ہیں جنگ کو، وہ جو میدان جنگ میں آتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، نیٹو کی فورسز، امریکہ اور یورپ کی فورسز ہیں جو جنگ لڑتی ہیں، عراق تباہ کرتی ہیں، لیبیا تباہ کرتی ہیں، شام تباہ کرتی ہیں، فلسطین کی آزادی سلب کرتی ہے، افغانستان کو تورا بورا بنا دیتی ہے، دنیا کی اقوام پر پابندیاں لگاتی، عوام کی بات نہیں ہو رہی۔ وہ چاہے امریکہ کی عوام ہی کوئی نہ ہو، اسلام ان سے کوئی دشمنی نہیں رکھتا۔ ان کے حکمران اور ان کی حربی طاقت جو انسانیت کے خلاف، انسانیت کچھ عزائم رکھنے والے ہیں، ان کے خلاف جنگ، اور جو دشمن ہے اس سے تعاون نہیں ہو سکتا، اس سے دلی محبت نہیں ہو سکتی، اس لیے اس کو کہتے ہیں ولی مت بناؤ، اور اس کو دوسری جگہ میں ذکر کیا کہ اس کو اپنا بیدی نہ بناؤ، بلکہ دین اسلام پر عمل کرو۔ اور اس کے لیے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا نمونہ بنانا چاہیے، جنہوں نے اس سسٹم اور نظام کے خلاف واضح اعلان کر کے انا براء منکم ومما تعبدون، برات کا اعلان کیا کہ میں تم سے اور تمہارے معبودوں سے برات کا اعلان کرتا ہوں۔ اور کامل اسوہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو اس کا بھی پھر ذکر فرمائیں، اور پھر سوسائٹی کے وہ احکام بیان کیے کہ جس میں کوئی عورتیں مسلمان ہو کر آئیں تو ان سے توحید پر، اللہ کے تعلق پر، معاشی عدل پر، سیاسی طور پر امن پر، اور حقوق پورے کرنے پر، قتل انسانیت سے رکنے، گناہ کرنے سے رکنے، تہمت لگانے سے رکنے پر بیعت لی جائے، اور اس کے پابند تمام مسلمان۔ پھر اسے اگلی سورت صف ہے، اور سورت صف میں اس کا بیان ہے کہ کوئی بھی غلبہ وہ طاقت کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور مسلمانوں کی طاقت، اجتماعیت وہ ایسی ہونی چاہیے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتے ہیں، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں صفوں میں اجتماعیت اور طاقت کی بنیاد پر کھڑے ہو کر لڑتے ہیں، کہ آخری مجاہد تک، آخری سپاہی تک وہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ اگر آخری سپاہی کو بھی فتح حاصل ہو جائے تو کامیابی ہو جاتی ہے، جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی۔ اس کے لیے مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے، جان خرچ کرنے کی ضرورت ہے، تو اسی صورت میں اس کی بھی وضاحت کی، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کہ میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے چھٹکارا دے دے، اور وہ جان اور مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر۔ اور اس سے پہلے وہ عظیم آیت بیان کی جس کو امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں
کہ قرآن حکیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفاء راشدین کی کل اجتماعی زندگی کے لیے یہ آیت عنوان ہے. کسی بھی مضمون اور کتاب کا عنوان ہوتا ہے، تو قرآن کا عنوان کہ قرآن کے تمام احکامات اس آیت اور عنوان کے تحت آ جائیں، وہ آیت اس صورت میں بیان ہوئی ہے. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہ ذات جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام نظاموں پر، دینوں پر غالب کر دیں. دین عربی میں نظام کو بھی کہتے ہیں. اجتماعی زندگی بسر کرنے کے طریقے اس کو دین کہتے ہیں، اور اجتماعی بسر کرنے کے طریقے کو انگریزی میں سسٹم بھی کہتے ہیں. تو دین اور نظاموں کو پر دین اسلام کو غالب کرتے ہیں. پھر سورہ الجمعہ ہے، اور الجمعہ میں وہ آیت جو میں نے پہلے عرض کی وہ یہاں پر بیان ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرض منصبی کو بیان کرتے ہوئے 4 بنیادی دائروں میں قرآن کا جو ہم پر حق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی منصبی ذمہ داریاں پوری کی ہیں، تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تزکیہ نفس اور حکمت، اس کو بیان کیا. اور ساتھ ہی بہت ہی قرآن حکیم میں جو علماء سو، رہبان سو اور دین میں تحریف کرنے والے ہیں، دین کے ان اعلیٰ مشن اور مقاصد کو ترک کر کے کتابوں کا بوجھ لادنے والے ہیں، ان کے لیے بڑی سخت وعید بھی فرمائی ہے. قرآن جیسی کتاب میں امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم جیسے اللہ کے کلام میں ان لوگوں کے لیے یہ تشبیہ بہت خطرناک ہے، بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی مثال مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. تورات جیسی کتاب کے عالم ہیں لیکن ان کے مقاصد کو ترک کر دیا. تورات کی تفسیروں کا تو بہت بوجھ لیا ہوا ہے، لیکن دین کے بنیادی اہداف، مقاصد ان کے پیش نظر نہیں ہیں، اور اس کے لیے آیات کو بیچ دیتے ہیں جن کا ایسا کردار ہوگا وہ گدھوں کی طرح. اور نماز جمعہ جو اجتماعیت کی ہے، اسی صورت میں اس کی بھی تلقین دی گئی ہے، اور یہ فرمایا کہ جب جمعے کا دن ہو تو خوب کوشش کرو اس کے لیے، صبح سے تیاری کرو اس کے لیے. لیکن پھر یہ نہیں کہ جمعہ ختم ہو جائے تو پھر بیٹھے رہو، نہ. فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو، معاش کرو، کاروبار کرو، معاملات کرو، لین دین کرو، انسانی سوسائٹی کی اجتماعیت کی خدمت کرو، اس میں کردار ادا کرو. پھر اس کے بعد سورہ التغابن ہے، اور سورہ التغابن اور اس سے اگلی سورت سورہ التحریم میں بھی ایک بڑا اہم بات فرمائی ہے کہ دیکھو جو تمہارا خاندان ہے، اولاد ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور اولاد فتنہ ہے. اور اگلی صورت میں کہتے ہیں ان من اولادکم، کہ تمہاری اولاد میں سے کچھ فتنہ ہے، سب نہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جو انسانیت کے لیے فتنہ بن جاتے ہیں. اور اولاد کا حکم تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ اولاد کی خدمت کرنی چاہیے. اس میں بھی 2 مبالغے ہیں. ایک تو فتنے کا لفظ سے غلط فہمی لگتی ہے. فتنے کا مطلب ہے آزمائش، کہ تم پر ذمہ داری ڈالی ہے کہ یہ اولاد تمہیں دی گئی ہے، یہ گھر والے تمہیں دیے گئے ہیں، ان کے حقوق پورے کرنے ہیں، ان کے لیے رزق حلال کمانا ہے، ان کی تربیت تمہارے ذمہ. لیکن یہ نہ ہو کہ اولاد کی محبت تمہیں حرام پر مجبور کر دے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اولاد کو چھوڑ کر ننگا بھوکا اور اس کو چھوڑ کر کے فتنہ ہے اور میں نے مسجد میں آ کر بیٹھ جانا ہے، یہ غلط ہے. اولاد کی ذمہ داری. اور پھر اولاد میں سے کچھ اولاد فتنہ ہوتی ہے. ان من اولادکم، دوسری جگہ میں فرمایا فتنہ، وہ آزمائش ہوتے ہیں.
اس سے بچو. کچھ اولاد جو انسانوں کو گناہوں پر اور غلطیوں پر مجبور کرے. تو گھر کے نظام میں اولاد کی ذمہ داریاں پوری کرنا ضروری، لیکن اولاد کے لیے حرام کمانا، ظلم کرنا، قتل کرنا، انسانیت کے املاک لوٹنا غلط ہے. بے جا تعیشات ان کی پوری کرنا ذمہ داری نہیں، تربیت کرنا ضروری. تو کچھ لوگ بالکل چھوڑ دیتے ہیں ایک انتہا، اور کچھ لوگ اولاد کے پیچھے ہی پڑے ہوتے ہیں اور دین کو پسے پش ڈال دیتے ہیں، اللہ کے احکامات کو پسے پش ڈال دیتے ہیں. دونوں غلط ہیں. اور سورہ طلاق میں قرآن حکیم نے طلاق کے احکامات بیان کر کے جو گھریلو اور خاندانی نظام ہے اس کو درست بنیادوں پر کیسے قائم رکھا جائے گا. اور اگر کبھی ناگزیر حالات ہوں اور علیحدگی بھی اختیار کرنی پڑی تو بڑی شائستہ انداز میں ہونی چاہیے، جس پہ کسی پر تہمت اور الزامات نہ ہوں، اس کے حقوق کا پاس عدل ہو، اس کا خیال رکھا جائے، کسی پر زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اور پھر آخر میں سورہ تحریم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا گیا کہ دیکھو، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا، کیونکہ ازواج مطہرات میں ایک زوجہ بی بی ان کو شہد بنا کر دیتی تھی، تو عصر کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام بیویوں کے گھروں میں راؤنڈ لگاتے تھے تو وہاں تھوڑا ٹائم زیادہ لگ جاتا تھا. میں نے کہا یہ تو فلاں پھول پر شاید مکھی بیٹھی ہو جس کی بدبو آپ کے منہ مبارک سے آ رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بدبو ناپسند تھی. آپ نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا. اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی کہ جو اللہ کی حلال کی ہوئی چیزیں ہیں وہ اپنے آپ کو حرام نہیں کر سکتے. یا ایھا النبی، اے نبی، لما تحرم ما احل اللہ لک، جو اللہ نے حلال کی ہے تو اپنے اوپر کیوں حرام ٹھہراتے ہو؟ تبتغی مرضات ازواجک، کیا تم بیویوں کی رضامندی چاہتے ہو؟ اللہ کے حکم سے بیویاں عزیز ہیں، تو ان کے کہنے پر اللہ کی حلال نعمت کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا رہے ہو. حلال اللہ کی طرف سے ہے، حرام اللہ کی طرف سے، اور اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو کوئی حرام نہیں کر سکتا، اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو کوئی حلال نہیں کر سکتا. حرام چیزوں کو حیلے بہانے سے نہیں حرام کر سکتا کہ قانون کے مطابق کر دیں. اب یہ ایک بڑا فتنہ سامنے آیا کہ لوگ بلڈنگیں بناتے ہیں، بینکوں سے سود لیتے تھے، وہ سود مہنگا پڑتا. اب لوگوں کو کہتے ہیں جناب میں ہوا میں کھڑی بلڈنگ اور اس کی اپارٹمنٹ بیچ دیتا ہوں، اور آپ جو پیسے دیں گے یہ بلڈنگ آپ کی اور میں آپ کو کرایہ دوں گا. تو جو 28% سود پر قرضہ لیتے تھے ان کو 1% سود پر قرضہ مل جاتا ہے. بلڈرز کو آسان راستہ ہے. جب چیز وجود میں ہی نہیں آئی تو آپ کیسے خرید اور بیچ سکتے ہیں، اور اس کا کرایہ کیسے وصول کر سکتے ہیں، اس کا کرایہ کیسے دے سکتے ہیں؟ اور اس کے لیے مفتیوں کو بھی ہائر کیا ہوا ہے کہ مفتی فتویٰ دیتے ہیں کہ جناب یہ ایسا ہے تو ایسا ہے. قانون نہیں توڑا موڑا جا سکتا کہ قرآن کی آیتیں ہم اپنے مقاصد کے لیے توڑ موڑ کر اس سے کسی چیز کو حلال ٹھہرائیں. جیسے سود خوروں نے یہ عمل اختیار کیا کہ تمہیں پیسے نہیں دینے، تم فریج خریدو. بھئی فریج تو اس کو چاہیے نہیں، اس کو تو پیسے چاہیے، قرضہ چاہیے، اور بیچارے کو دوہری مصیبت میں ڈال کر سود پر اس کو پیسے دے دیتے ہیں. ہیلے سے حرام حلال نہیں ہوتا، اور کسی ہیلے سے یا کسی اور شخص کو کسی حلال چیز کو حرام کرنے کی بھی اجازت نہیں. یہ مختصراً کوشش کی کہ اس کا خلاصہ یا بنیادی نکات آپ کے سامنے رکھے جائیں. ٹائم میں نے آپ کا زیادہ لے لیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ اطمینان سے بیٹھے رہے اور قرآن حکیم کی اس تعلیم کو آپ نے سنا. اللہ تعالیٰ حضرت مفتی قاضی معین الدین صاحب کو صحت عطا فرمائیں، ان کے علم میں برکت عطا فرمائیں کہ انہوں نے قرآن حکیم کے اس سلسلے کو جاری کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا تعلق قرآن حکیم سے قائم کر کے
اس پر عمل کرنے کی اور اس کے چاروں حقوق کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔